ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129 سے بیان ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129۔ اب اس بات سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو اسی وقت عذاب آ چمٹتا ان لوگوں کو۔ اب اس بات سے مراد ہے کہ اللہ تعالی کا فرشتوں کو خبر دینا اور لوح محفوظ میں یہ لکھ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنے مرضی گناہ کرے، بھلے وہ اپنے رسول کی، جیسے کہ تبیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ بھلے وہ امت اپنے رسول کی تکذیب کریں تب بھی ان کے اوپر پچھلی امتوں کی مانند، پچھلی امتوں کی مثل عذاب نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے اندر تاجدار انبیاء کی ایک خاص خصوصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ کی ایک خاص شان اور بزرگی اور معجزے اور کرامت اور ولایت کا ذکر ہے۔ یعنی جس بات کا اس آیت کے اندر، اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو یہ بات بتا دینا یا لوح محفوظ میں یہ لکھ دینا کہ میرے محبوب کی امت وہ جتنے بھی گناہ کریں، بھلے وہ اپنے رسول کی تکذیب ہی کریں، ان کے اوپر پچھلی امتوں کی طرح، پچھلی امتوں کی مثل عذاب نہیں بھیجا جائے گا جو ان سب کو ہلاک کر دے، جیسے پہلی امتوں کے اوپر عذاب بھیجا جاتا تھا اور قوموں کے اوپر، اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دے کہ پھر پیچھے ان کا کچھ بھی باقی نہ رہے، کہ ان میں کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے جس کی آگے نسل چل سکے، یا ان کی جڑ کوئی کاٹ دے کہ وہ دوبارہ پودا یا درخت تناول بن سکے۔ تو اس امت کے اندر اس طرح کا عذاب جو ہے یہ نہیں بھیجا جائے گا جو پہلی امتوں کے اندر یا قوموں کے اندر جو عذاب بھیجا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان جھٹلانے والوں میں سے ان میں سے بعض لوگ جو آج جھٹلا رہے ہیں بعد میں ایمان لے آئیں گے، ایمان کی دولت سے مشرف ہوں گے، یا ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے اور میرے ہی حبیب کے غلام ہو جائیں گے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جون سی ہے، اس امت کے اوپر اس طرح کا عذاب جو پہلی قوموں اور امتوں کے اوپر نازل ہوتے تھے
کہ ان کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا تھا، ان کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا تھا، ایک بندہ بھی زندہ نہیں رہتا تھا۔ اس طرح کا عذاب اس امت کے اوپر جو ان سے وہ نازل نہیں ہوگا جو ان سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے بعض لوگ ایسے ہوں، اللہ جانتا تھا، جو مسلمان ہوں گے، اور ایسا ہوا، کتابوں کے اندر درجنوں واقعات موجود ہیں کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ آ جائیں، بڑے بڑے کافروں کی اولاد میں آگے جا کے لوگ صحابہ کرام کے شرف سے مشرف ہوئے کہ وہ ان کو ایک صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو کہ ان کی نسل میں شاید بعض ایسے لوگ پیدا ہوں جو مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر ان سب پر عذاب نازل کر دیا جاتا کہ کوئی ایک بندہ بھی زندہ نہ رہتا، جیسا کہ پہلی قوموں پر عذاب نازل کیا جاتا تھا، تو پھر یہ لوگ بھی ہلاک ہو جاتے، پیچھے تو کوئی رہا ہی نہ، ختم ہو جاتا سارا معاملہ۔ تو اچھا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء کے اندر ہے آیت نمبر 107 میں، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ کے لیے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب اس لیے بھی آپ کی امت کے اندر وہ عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ آیت کریمہ آپ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جو پہلی امتوں کے اوپر عذاب نازل ہوا کرتے تھے، خوفناک عذاب، کہ ان کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جاتا تھا اور ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، یہ عذاب آپ کی امت کے اوپر نازل نہیں ہوگا۔ اور عذاب جو ہے، اس کا آنا، یہ رحمت جب آپ کو بنا کر ہی رحمت بھیجا گیا ہے، تو پھر اب اس امت کے اوپر وہ عذاب نہیں نازل ہوگا۔ تو پہلے انبیاء جو ہیں، جتنے انبیاء کرام، وہ اپنی امتوں کے لیے عذاب کا مقدمہ بن کر آتے تھے۔ پہلے انبیاء جو ہیں، اگر ان کی امت ان کا انکار کرتی تو ان کی امتوں پر سے عذاب ٹل نہیں سکتا تھا، اور آپ اپنی امت کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمت کا مقدمہ بن کر آئی ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آ نہیں سکتا۔ وہ کم و بیش 1,24,000 نبی جس کی امت نے اپنے نبی کا انکار کیا، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا گیا، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو پہلے انبیاء جو ہیں، وہ اپنی امتوں کے لیے عذاب کا مقدمہ بن کر آتے تھے، کہ اگر ان کی امت ان کا انکار کرتی، ان کو جھٹلاتی، تو ان امتوں پر سے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت کا مقدمہ بن کر آئے، کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آ نہیں سکتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، اور جس کو چاہے اپنے فضل کی بنا پر عذاب سے مستثنا کر دے۔ چلیے، اگر کسی کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے، ٹھیک ہے۔ پہلی امتوں کے لیے اس نے رکھا تھا یہ قاعدہ اور قانون کہ جب وہ اپنے نبی کی تکذیب کریں گے تو ان پر عذاب نازل کیا جائے گا، اور وہ عذاب نازل کیا جائے گا جو ان کو جڑ سے اکھاڑ دے گا اور ان کی نسل کو ختم کر دے گا۔ مگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے اپنے قانون اور قاعدے کو تبدیل کر دیا اور فرمایا نہیں، محبوب آپ کے ہوتے ہوئے نہیں، بھلے یہ جو مرضی کر گزریں، ان پر وہ والا عذاب نہیں نازل کروں گا کہ شاید ان کی اولادوں میں، ان کے ماننے والوں میں کوئی آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بن جائے۔ اور پھر وہ مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہے عذاب کو مقدر کر دے، جس کے لیے چاہے نہ کرے، مالک ہے، وہ مالک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب آپ کے ہوتے ہوئے ان پر کوئی عذاب نازل کرے، آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں ہے کہ ان کو عذاب کرے جب تک کہ محبوب ان میں آپ موجود ہو، جب تک کہ آپ ان کے اندر ہو۔ تو اب اللہ یہ بھی تو فرما چکا تھا قرآن میں، وہ اپنی جگہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھر وہ ہر چیز کا مالک ہے، جس کے لیے چاہے عذاب مقدر کرے، جس کے لیے نہ کرے۔ اب یہ بھی تو اللہ ہی قرآن میں فرما چکا ہے کہ محبوب کہ اللہ کا یہ کام نہیں کہ ان کو عذاب کرے جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، جب تک کہ اے محبوب تم ان کے اندر ہو۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی بڑی اچھی تفسیر فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آیہ کریم ہے یہ حضور کی کھلی نعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضور کے رحمت عالم ہونے کا ذکر ہے کہ آپ رحمت عالم ہیں، اور اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب ایک مرتبہ کافروں نے یہ دعا کی کہ اگر یہ قرآن سچا ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اے خدا مندہ ہم پر پتھر برسا۔ اگر یہ قرآن سچا ہے، اس کا بیان تفصیل سے پہلے 2-3 مرتبہ گزر چکا ہے۔ کافروں نے کہا کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا، کیونکہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، یا آسمان سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل فرما، کیونکہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہمیں سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اگر یہ قرآن واقعی تیرا کلام ہے، یہ سچی کتاب ہے، تو پھر ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچی کتاب ہے تو ہم پر پتھر برسا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ہم پر پتھر، ہم نہیں مان رہے ان کو، یا آسمان پر سے ہم پر کوئی عذاب نازل فرما، ہم پر عذاب نازل فرما۔ تو فرمایا گیا کہ محبوب یہ لوگ جو ان سے ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ اپنے منہ سے اپنی موت مانگ رہے ہیں، اپنے منہ سے اپنی موت مانگ رہے ہیں، جیسے کہ پہلی امتوں کے اندر لوگ انبیاء کرام کا انکار کرتے تھے اور پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، تو پھر ان پر ایسا عذاب نازل ہوتا تھا کہ ان کی ہمیشہ کے لیے جڑیں کاٹ دی جاتی تھی، ان کی نسل کو برباد اور ختم کر دیا جاتا تھا۔ محبوب یہ اپنے منہ سے اپنی موت مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں اور یہ قرآن سچا ہے تو پھر آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے، ہم تو قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو آپ کو نہیں مانتے۔
ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ہم کو عذاب، مگر یہ نہیں جانتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کے شایان شان، اللہ کا کام نہیں ہے ان کو عذاب کرے. یہ جو بھی بکواس کر رہے ہیں ان کو کرنے دو محبوب، مگر یہاں میں نے عذاب نہیں نازل کرنا کیونکہ آپ یہاں موجود ہو، آپ ان کے اندر موجود ہو، اس لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں، مگر میں ان پر عذاب نہیں نازل کروں گا کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. آپ کے موجود ہوتے ہوئے، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الانفال کی، اور آپ کو میں نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک یہ والی آیت، دوسری وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ایک تو یہ کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے. اور رحمت اور عذاب کا اجتماع نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جگہ رحمت بھی ہو اور عذاب بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کی موجودگی میں ان کے پر عذاب نہیں آئے گا، آپ کی موجودگی میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے عذاب الہی سے امن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اسی لیے قیامت تک اس امت میں وہ والا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلی امتوں کے اندر عذاب آتا تھا. وہاں آسمانوں پر سے پتھر بھی برستے تھے، آگ بھی برستی تھی، زمین میں بھی دھانس دیا جاتا تھا، نسلوں کو ختم کر دیا جاتا تھا کہ اس نسل کے اندر دوبارہ کوئی پیدا ہی نہ ہو سکے. کسی کو ڈبو کر ختم کر دیا جاتا تھا. تو اب چلے، وہ تو وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پردہ فرما گئے. آج بھی تو ویسا عذاب نہیں آتا اور نہ آئے گا. قرآن کا حکم یہ قیامت تک ہے، نہ آئے گا. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک ہمارے اندر مسلمانوں میں جلوہ گر ہیں، قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بلا لیے گئے، ادریس علیہ السلام جنت میں بلا لیے گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زمین پر ہی جلوہ افروز ہیں آج بھی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے دم قدم سے دنیا کا انتظام قائم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین، اگر آپ بھی زمین سے چلے جاتے تو یہ پھر دنیا والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی. تفسیر روح البیان وغیرہ میں اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں. تو پانچواں ایک بات یہ بھی ہے کہ دائرے کی جو بقا ہے وہ مرکز سے ہے. چکی کا چلنا اور گھومنا اس کے کیل سے ہے. اسی طرح آسمان کی چکی کا گھومنا مرکز مدینہ منورہ سے ہے. آسمان کی چکی کا چلنا اور گھومنا، اور جو دانہ چکی میں کیل سے لگ جاتا ہے وہ چکی سے نقصان نہیں اٹھاتا. اسی طرح جو انسان اصل اپنے مرکز کا بن جاتا ہے، مدینہ طیبہ سے جڑ جاتا ہے، وہ بھی کبھی نقصان، وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے. بہرحال اس
آیت نمبر 129 کے اندر یہ جو فرمایا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی، جس کی ساری تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ تو یہ ایک میعاد کا مقرر ہو جانا جو ان سا ہے کہ اگر یہ میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان پر اسی وقت عذاب لازم ہو جاتا، جو میں نے مختلف تفاسیر اس آیت کی بیان کی کہ فار ایگزامپل کہ جب تک محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب کے اندر میں نازل، ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو پھر اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ عذاب تو ان کے اوپر نازل ہونا ہے، جو کام یہ کر رہے ہیں اگر یہ اس سے باز نہ آئے، مگر وہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو جو ان کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اس وقت کے پورا ہونے سے پہلے ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے۔